كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سخاوت کے بارے میں ایک حدیث عرض کر دوں کہ سخی آدمی، حدیث کا مفہوم عرض کر دوں، سخی آدمی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو سخی بننے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے محلے کے ایک ساتھی کا میں آپ کو قصہ سنا دوں، پہلے بھی شاید کافی عرصے پہلے عرض کیا تھا، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں سخاوت کے میدان میں خوب دوڑ لگانی ہے، اللہ کے خزانوں پر نظر رکھ کے۔ تو ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کی 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ہم ان کے جنازے میں شریک تھے اور 27 رمضان کو اللہ کو پیارے ہوئے وہ۔ ان کی تمنا تھی کہ 27 رمضان کو ہی میرا انتقال ہو، اور اللہ نے ایسا ہی کیا، ان کی تمنا پوری کر دی۔ جب مرنے کی تمنا اللہ نے پوری کی تو آگے کی کیا کیا تمنائیں ان کی ہوں گی جو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ وہ بہت بزرگ تھے، اللہ سے کافی تعلق رکھنے والے تھے۔ جب ان کو خود سنا رہے تھے مجھ سے اپنا قصہ کہ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی، جاب ملی اور پہلی تنخواہ ملی، تو میں نے تنخواہ کو تو رکھا ہاتھ میں اور اللہ سے باتیں شروع کر دی کہ اللہ، سعودی عرب آنے کی سعادت تو نے دی، نوکری تو نے دلائی، تنخواہ تو نے دلوائی، اب میں اس تنخواہ میں سے تجھے کتنا دوں؟ تو اللہ نے کچھ قلب میں انشراح کی، اور پھر میں نے قرآن پاک اٹھایا، اور قرآن پاک جب اٹھا کر کھولا تو 10واں سپارہ کھلا، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو اس بات کو کہ جب تمہیں غنیمت کا مال ملے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، خمس 5واں حصہ یعنی 20%۔ تو اگر ان کی تنخواہ 5,000 تھی تو 1,000 انہوں نے اللہ کے لیے ایک طرف رکھ دیا، اور وہ خود فرما رہے تھے کہ 1.5 سال کے اندر میری تنخواہ دگنی ہو گئی، دگنی۔ اور لوگ جو میرے ساتھ کام کرنے والے تھے، کسی کی 5% بڑھی، کسی کی 10% بڑھی، کسی کی نہیں بڑھی، اور میری دگنی ہو گئی۔ کسی کو کیا معلوم کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیا تجارت کر رکھی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کہ اگر اللہ کے ساتھ آدمی تجارت کرتا ہے تو دنیا میں بھی نفع اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی۔ اور ایک فنڈ اگر آدمی قائم کر لیتا ہے نا، تو پھر وقت کے موقع پر خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر اور ایسے کام جس میں زکوٰۃ آدمی نہیں دے سکتا۔ تو ضروری نہیں کہ آدمی 5واں حصہ یعنی 20% نکالے۔ میں نے ایک دوست کو فون کر کے ایک قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو 50% دیتا ہوں۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے الحمدللہ 25% شروع کر دیا ہے، آمدنی کا 25%۔ تو کوئی 25% دے رہا ہے، کوئی 50% دے رہا ہے، کوئی 20% دے رہا ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی جتنا خرچ کرے اللہ کے بینک میں جمع ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اسخیہ میں شامل کر دے اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں قبول کر لے۔